نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طلوع اسلام علامہ اقبال کی یہ مشہور نظم ہے، اور انہوں نے یہ نظم 1923 میں کہی تھی۔ کہا یہی جاتا ہے اور وہ حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کی معلومات پر مبنی ہے، قرآن و حدیث پر مبنی ہے، اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا اپنا دعویٰ بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انہیں سارا کلام ان کا قرآن و حدیث کے حقائق پر مبنی، اسی لیے اس میں تاثیر ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ ہے۔ شکوہ انہوں نے 1911 میں کہی تھی اور جواب شکوہ 1913 میں کہی ہے۔ طلوع اسلام 1923 کی ہے۔ اس میں حدیثوں کی بنیاد پر تذکرہ ہے کہ اگرچہ ہم 100 سال پہلے غلام تھے جب یہ نظمیں کہی گئیں، 1923 تک کوئی آزادی کی تحریک بھی نہیں تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ انگریز تھا، غالب تھا بس، اور بڑے سکون سے حکومت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں 100 سال اور منصوبہ تھا کہ ہم حکمران رہیں گے، لیکن علامہ حدیثوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اس نظم میں بھی ہے اور جواب شکوہ کا آخری شعر بھی یہی ہے کہ ابھی ہم آزاد ہوں گے، انگریز دفع ہو جائے گا، اس کو گھر کا راستہ دکھا دیں گے، پھر آزاد ہو جائیں گے، پھر اسلام پھیلے گا اور ہوتے ہوتے ساری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا۔ حدیث میں یہی کہا گیا۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور اب غلامی کا ہے۔ غلامی تو دوسرے غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے، تو اسلام پھیلنے کا توقع کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے امید دلائی کہ یہ آزادی ہوگی، ہمیں انگریز جائے گا اور اس کے بعد پاکستان ہوگا، اسلام آئے گا، اس میں پھر وہ پھیلے گا، ساری دنیا پر پھیل جائے گا۔ یہ انہوں نے امید دلائی ہے۔ انہی کے ان جو ہے وہ خیالات پر پاکستان بنا تھا۔ اگرچہ ان کے بعد ان کے دور میں بھی انگریزوں کا دور تھا، پاکستان بنتے وقت اور پاکستان کے بعد تک بھی ہم مغرب کے ذہنی طور پر غلام ہیں۔ جو لوگ بھی دین کا غلبہ چاہتے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ جیسے کوئی فوجی بوٹ ہوتا ہے نا، کوئی نیچے بندہ لیٹا ہوا اس کے گلے پہ رکھا ہوا ہے بات، تو مغرب امریکہ ہمیں دبا رہا ہے۔ بس اسلام کا نام مت لو، باقی جو مرضی نام لو، کھاؤ پیو عیش کرو، چرغے کھاؤ، پیزے کھاؤ، جو ہے وہ میکڈونلڈ کے جو ہے وہ برگر کھاؤ، اسلام کا نام نہ لو۔ اور اسلام کا بھی نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، اعتکاف بھی کرو، پولیٹیکل اسلام کا نام نہ لو۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی اسلام ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا، حدیث میں ہے، کئی حدیثیں، ایک سے زیادہ حدیث ہیں، تو ہم تو خوش ہو جاتے ہیں نا، ہمارے لیے اللہ کے رسول کی بات ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ گولی بن کر لگتی ہے امریکہ کو اور برطانیہ کو اور فرانس کو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اسلام ساری دنیا پہ غالب ہو جائے گا، امریکی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، امریکی حکومت ختم ہو جائے گی، امریکہ کی بالادستی ختم ہو جائے گی، اسلام ہوگا، بے حیائی نہیں ہوگی، بے پردگی نہیں ہوگی، شرابیں نہیں ہوں گی، ڈرامے نہیں ہوں گے، کلب نہیں ہوں گے، وہ نائٹ لائف جو امریکہ میں وہ نہیں ہوگی، اسلام کا دور آ جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے تو گولی لگنے والی بات ہے، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو وہ پولیٹیکل استعمال اسلام کہتے ہیں کہ آپ نفلوں کی بات کرو، تہجد کی بات کرو، اشراق کی بات کرو، روزوں کی بات کرو، تسبیحات کی بات کرو، لیکن یہ نام نہ لو کہ پولیٹیکل اسلام غالب ہوگا، پھر کوئی لڑائی نہیں امریکہ کی۔ علامہ اقبال واحد شخص ہے جو غلامی کے دور میں بھی، جب امریکہ کی جگہ برطانیہ بڑا تھا مغرب کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک، اس وقت بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اسلام غالب ہوگا۔ علامہ اقبال تو جدید تعلیم یافتہ ہیں، اسکولوں کالجوں کے پڑھے ہیں، جرمنی سے پڑھے ہیں، برطانیہ سے پڑھے ہیں، عربی سے ان کو آتی تھی، عربی کے میں ایم اے کیا تھا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو علماء جو یہاں بیٹھے حدیثیں پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ان حدیثوں کا، یقیناً پتہ، لیکن علماء آج 100 سال بعد بھی نام لینے کو تیار نہیں ہے کہ اسلام ساری دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں۔ آپ پوچھ لیں کسی عالم سے واقف ہیں، دوستی ہیں، کوئی مٹھائی کا ڈبہ تحفے میں لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب اسلام غالب ہوگا تو آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ خطبہ جمعہ میں اور اپنے درسوں میں اور تقریروں میں نہیں لیتے۔ علامہ لے رہے ہیں۔ جواب شکوہ کا آخری شکر یہ، آخری جو بند ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: عقل ہے تیری سپر شمشیر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ گلوبل ڈومینیشن آف اسلام۔
اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سچے مسلمان بن جاؤ بس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو تم منصوبے بناؤ گے اللہ وہی کامیاب کر دے گا، مسلمان بن جاؤ۔ جو قرآن حدیث کے جو ہے وہ ترجمانی ہے، لیکن علماء کسی وجہ سے نہیں کر رہے، کسی مسلک کا بندہ نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے علامہ اقبال کی جو فضیلت ہے۔ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ ان کی باتیں قرآن حدیث کی باتیں۔ ہم نظام خلافت کو کہتے ہیں کہ اس کو قائم کرنا ہے، اور علامہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ صرف اسلام کے غلبے کی بات نہیں کر رہا، علامہ اقبال خلافت کے نظام کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام کا جو غلبہ ہوگا وہ نظام خلافت ہوگا، وہ جمہوری نظام، جمہوریت ہوگی، لوگوں سے پوچھ کر کسی کو حکمران بنائیں گے، لیکن وہ نظام خلافت ہوگا۔ علماء آج بھی نام نہیں لیتے، سیاسی جماعتیں نام نہیں لیتی کہ خلافت کے نظام آ جائے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے بہرحال کہ ہم قرآن و حدیث کی بنیاد پر نظام خلافت کو جاری کرنے کے لیے تنظیم کوشش کر رہی ہے۔ تنظیم اسلامی کا قیام، خلافت راشدہ کا قیام، اور علامہ نام لے رہے ہیں۔ ہم ان کے فکر کی گویا کہ کنٹینیوٹی ہے، اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جبکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اور کوئی علماء کا طبقہ اس کا منبر محراب سے نام لینے کو تیار نہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بات چند جملوں میں تاریخ کی بھی ہو جائے، جو مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی ولادت 571 عیسوی کی ہے اور وفات 8 جون 632 کی ہے۔ یہ 2020 میں ہم بیٹھے نا، 632 میں آپ کی وفات تھی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے، 30 سالہ دور وہ ہے جس میں 4 خلفائے راشدین آئے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس میں میرٹ پر کہ یہ اہل بندہ ہے، یہ حکمران بن جانا چاہیے۔ نہ رشتہ داری بنیاد تھی، نہ قومیت بنیاد تھی، نہ کوئی اور چیز بنیاد تھی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ بنے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا۔ ہم ان پر یہ الزام تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے بنایا، لیکن انہوں نے بنا دیا۔ اب اس کے بعد وہ بعد کے بعد بیٹا 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 وہ 92 سال حکومت کی ہے بنو امیہ نے۔ 20 سال حضرت معاویہ کے ہیں اور 72 سال جو بعد کے ہیں۔ 132 ہجری تک بنو امیہ کا دور ہے، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا۔ یہ ملوکیت ہو گئی، بادشاہت ہو گئی، بادشاہت ہی ہوتی، اہل نہیں ہے لیکن باپ کے بعد بیٹا ہی بنے گا۔ اس میں ایک اچھا حکمران آیا ہے سر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، 2 سال 2.5 سال کے لیے آیا ہے، 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک۔ وہ اتنے اچھے حکمران تھے کہ امت مسلمہ ان کا نام عمر تھا، عمر ثانی کہتی ہے۔ وہ صحابی نہیں تھے لیکن ان کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اتنی اچھی حکمران کی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال، ان کی ہجرت کے 100 سال بعد ہو کر بھی اتنی اچھی حکمرانی کی ہے کہ امت مسلمہ ان کو خلیفہ راشد شمار کرتی ہے اور ان کے دور کو خلافت راشدہ کہتی ہے۔ پھر نام آیا یہ موجودہ عمر تھے، ملا عمر جو افغانستان کے آئے ان کو عمر ثالث کہا جاتا ہے، اور ان کو نیکی کی ہے تو قوم لوگ پہچانتے ہیں، ورنہ ایسے ہی کسی کو کون عزت دیتا ہے۔ اس کے بعد دور آیا ہے بنو عباس کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عربی میں قرآن تھا، عربی ان کی زبان تھی، عربوں میں آپ نے محنت کی، عرب ہی اس کے لیڈر ہیں۔ بارہ اسلام کا جو دور اول ہے وہ عرب ہی اس کے جو ہے پائنیئرز ہیں۔ تو عربوں کا ایک خاندان بنو امیہ 92 سال حکمران رہا، پہلے خلافت راشدہ، پھر 92 سال حکمران رہا۔ پھر دوسرا خاندان آ گیا بنو عباس، رسول اللہ کے چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ ان کا خاندان بہت بڑا تھا، 132 میں وہ حکمران بن گیا، وہ دور بنو عباس آ گیا، ان کی اولاد بنو عباس کہلائی، بنی اسرائیل کی طرح۔ انہوں نے 526 سال حکومت کی ہے،
750 سے لے کے 1258 عیسوی تک ہجری سن میں 524 سال حکومت کی. وہ پھر خرابیاں آ گئیں، ظاہر ہے غلطیاں ہوئیں اور دین سے دوری ہوئی، اور وہ جو خلافت راشدہ کا نظام وہ تو بنو امیہ کے دور میں ہی نہیں رہا تھا، تو پھر بعد میں کیسے رہا؟ تھے مسلمان نام کے. اس میں پھر وہ چنگیز خان، ہلاکو خان آئے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ نے پٹوایا ہے کہ مسلمان یہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. عربوں کے ہاتھ سے اقتدار 1258 میں چلا گیا تھا. اس کے بعد عرب جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہو سکتے، نہ ہوں گے. امت مسلمہ کے لیڈر نہیں ہے وہ. اس کے بعد غیر عرب اقوام میں اسلام کا غلبہ ہے. اللہ نے جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا غیر عرب اقوام کو دے دیا. ہوئی چنگیز خان جو ہلاکو خان آئے تھے، چین کے تھے، منگول تھے، ان کی اولادوں نے قرآن پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. پوتے جو ہیں وہ چنگیز خان، ہلاکو خان کے مسلمان ہو گئے. بہادر تھے، نیا خون تھا، جذبہ تھا، لہذا اللہ نے اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا. 1258 سے اگلے 100 سال میں وہ مسلمان ہوئے. اللہ نے ان کو حکومتیں دے دی. 3 بڑی حکومتیں ہیں تاریخ اسلام میں. ایک سلطنت عثمانی ہے جو ترکی میں قائم ہوئی، وہ بھی ترک ہیں، انہی کی اولاد میں ہیں، ہلاکو خان، چنگیز خان کی. ایران میں ایک حکومت قائم ہوئی، صفوی حکومت، وہ بھی انہی کی اولاد ہے. اور ہندوستان میں مغل حکومت قائم ہوئی، وہ بھی انہی کی اولاد. علامہ اقبال ہی نے کہا ہے نا کہ جواب شکوہ میں کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. اسلام اللہ کا دین ہے. ایک قوم جیسے ہم آج مسلمان ہیں، ہم دین کا کام نہ کریں، اللہ کو ہم سے امید ہے، ہم کرتے نہیں، نہ اسلام غالب ہوگا، نہ فلمیں ڈرامے ختم ہوں گے، نہ عیاشی کرو، بس ہم نے کرنا ہے اور ہم کریں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دفع کر دیتا، کسی اور قوم کو اسلام کی توفیق دے دیتا. کیا ہم اللہ کے چہتے ہیں؟ کوئی رشتہ داری ہے ہماری؟ اللہ کورینز کو اسلام کی توفیق دے دے، چینیوں کو دے دے، جاپانیوں کو دے دے، جرمنز کو دے دے. ایک سطر کا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، اسلام کا جھنڈا اٹھا دیں گے. وہ ہم سے کہیں بہتر ہوں گے کہ اسلام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں. اللہ کو ابھی ہم سے توقعات ہیں کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے، شاید ان کو احساس ہو جائے، اس لیے ہم پر عذاب نہیں آ رہا. اور اگر جس دن یہ ہوگا کہ بس اس قوم سے اب کوئی توقع نہیں، کوئی بندہ کام کا نہیں ہے ان میں، اس دن اس قوم کو تباہ کرتے اللہ کو دے نہیں لگنی. جب تک عذاب نہیں آ رہا اللہ کو کچھ امید ہے کہ شاید ان میں جان ہے، کچھ بندے کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کا غلبہ کر دیں گے. یہ ہے وہ تاریخ. اور یہ جو عروج، دوسرا عروج ہے، جو یہودیوں میں بھی 2 عروج زوال آئے نا، تو مسلمانوں میں دوسرا عروج جو ہے وہ غیر عرب اقوام میں آیا. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور میرا دور ہے، حضور نے فرمایا، دور نبوت، پھر دور خلافت راشدہ ہوگا، پھر مسلمان بادشاہ ہوں گے، بڑے ظالم ہوں گے، بدماش ہوں گے، اچھے بھی گزرے لیکن زیادہ برے گزرے، اور پھر آ جائے گا دور غلامی. حدیث میں الفاظ ہیں ملکن جبرین. ہندوستان میں جو ہے وہ کہیں 200، بنگال میں 200 سال کی غلامی تھی. یہاں جو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں پہلے سکھوں کی غلامی ہم نے کی 50 سال، اور اس کے بعد 90 سال جو ہے وہ انگریز کم وقت کی غلامی ہے. 1947 میں انگریز دفاع ہو گیا، چلا گیا، آزادی مل گئی، لیکن ابھی بھی اس کے اثرات قائم ہیں. اور اس میں اب کبھی بہتری آئے گی، جاگیں گے ہم، بہتری آئے گی اور اسلام کا غلبہ پاکستان بنا اس لیے اسلام کا غلبہ ہوگا اور وہ پھیلتے پھیلتے ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا. یہ 5واں دور ہے جو حدیث میں الفاظ ہیں، اور یہ ہونا ہے. علامہ اقبال کو یقین ہے کہ ہوگا، اور 100 سال پہلے یقین ہے جب انگریز یہاں موجود تھا. ہم آج آزاد ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، آج اس کا نام لیتے ڈرتے ہیں، لیکن علامہ نے انگریز کی ناک کے نیچے جب انگریز کا دور تھا اس وقت کا نام لیا. 1923 میں جب یہ نظم لکھی ہے نا انہوں نے، اس وقت تک دور دور تک کہیں انگریزوں کے خلاف کوئی تحریک بھی نہیں تھی کہ انگریز چلے جائیں، ہمیں آزادی دے. علامہ کہہ رہے ہیں
تو یہ ہے وہ جذبہ جو اس کلام اقبال کو پڑھنے کا باعث ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں، اس سے جذبہ حاصل کریں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ترکی میں حکومت قائم ہوئی تھی وہ 400 سال کی حکومت تھی، ترکوں کی زبردست حکومت تھی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا تھا 1453 عیسوی میں، اور اس کے بعد آدھا یورپ، برطانیہ تک، فرانس کے بہت سارے علاقوں تک اسلام کا غلبہ تھا۔ آدھا یورپ، مشرقی یورپ جو ہے وہ اسلام کے ترکی کے زیر ماتحت تھا۔ وہ ہوتے 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 جو ہے وہ بہرحال پہلی جنگ عظیم جب 1918 میں ختم ہوئی تو صرف ترکی ملک چھوڑ کر رہ گیا جو اب ہے، باقی سارا مڈل ایسٹوں سے لے لیا، عرب لے لیا، ہندوستان میں بھی ختم کر دی حکومت، بس ساری انگریز آ گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دور تھا جس میں ساری دنیا میں کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں تھا۔ ترکی میں آدھا آزاد آدھا غلام تھی ان کے، برطانیہ کی حکومت وہاں بھی، اتاتürk ترک جو تھا وہ انگریز کا غلام، انگریز کا لیڈر جو ہے وہ ایجنٹ تھا۔ دنیا میں کوئی علاقہ مسلمانوں کا آزاد نہیں تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور اس کے بعد بیداری پیدا ہوئی ہے الحمدللہ۔ آج دنیا میں 60 ممالک آزاد ہیں، اور اگر UN کی طرح مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک یونائٹڈ نیشن بنا لیں تو امریکہ 55 ریاستوں کا مجموعہ ہے، ہمارے 60 ممالک ایک ریاست بنا لیں، امریکہ سے بڑی حکومت بن سکتی ہے مسلمانوں کی۔ وسائل ہمارے پاس ہیں، تیل ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ امریکہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ یہ نہیں سوچنا بس، لیکن یہ جذبہ پیدا ہوگا، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے۔ یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان آخرت کو مانتے ہیں، جان دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی اور قوم ایسی کو جان نہیں دے سکتی۔ بس انگریز ہمیں لڑا رہا ہے کہ کہیں یہ اسلام کے غلبے کی بات نہ کرے بس، اور اس میں الجھے ہوئے ہمارے حکمران اور یہ اور وہ اسی طرح سے گرد و غبار ہے، اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں۔ نظام تعلیم ایسا کرپٹ ہو چکا ہے کہ نہ دین سکھایا جا رہا ہے، نہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، نہ تاریخ سکھائی جا رہی ہے، نہ حدیث سکھائی جا رہی ہے۔ قیام پاکستان کے مقاصد بھی نہیں پڑھایا جا رہا وہاں۔ ہندو ہمارے دوست ہیں جی، یہ ہے جی، وہ ہے، تو غلطی ہو گئی، علیحدہ ہو گیا جی، وہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک کلچر ہے، ایک طرح کی فلمیں ہونی چاہیے، آنے جانا ہونا چاہیے، فلمی تبادلے ہونے چاہیے، ثقافتی وفود آنے چاہیے۔ یہ پاکستان بننے کا مقصد تھا۔ اس پر غور ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد کے امتی ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہے، اس دن سے جو ہے وہ حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور چند برسوں میں تبدیل ہو جائیں گے، دیر نہیں لگی۔ یہ نظم لکھی ہے علامہ نے جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ ترکی میں اسلام تھا، خلافت کا نظام تھا، جو حضرت عمر کے دور میں کالا نام پڑا نظام خلافت کا، وہ 1924 تک چل رہا تھا۔ ترکوں نے ختم کر دیا قانون بنا کے، اس وقت یہ نظم لکھی گئی، اور حدیث میں ہے کہ دوبارہ اسلام آئے گا تو نظام خلافت ہی ہوگا۔ جو ترکی کے خاتمے پر، ترکی میں مسلمان حکومت کے خاتمے پر یہ لکھا گیا۔ تو علامہ کو احساس تھا حدیثوں کی بنیاد پر اور قرآن مجید کے اشارات اور ختم نبوت کے تقاضوں کے طور پر کہ اسلام ایک دفعہ دنیا میں پھر غالب ہونا چاہیے، تب جو ہے وہ اتمام حجت ہو سکتا ہے۔ کہ تم بدماشی کر رہے ہو، فلمیں ڈرامے اور یہ عام کر رہے ہو، اصل غلبہ انسانیت کا تو یہ ہے کہ عزت ہو، احترام ہو، عورت کی عزت ہو، کسی چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ یہ ہے جو اسلام کے غلبے کے بعد آئے گا دور، یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی کی طرف کوشش ہم جو کرتے ہیں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایک دور آنے والا ہے، اور 100 سال پہلے صاف ظاہر ہے کہ ابھی ایک صدی رہتی تھی، آج وہ دور بہت قریب ہے۔ میری عمر کے لوگ شاید نہ دیکھیں، لیکن جو اس وقت 20s میں ہیں وہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اسلام ساری دنیا پر غالب آ چکا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے سونا چاہیے، اس کے لیے جاگنا چاہیے، اس کے لیے کھانا کھانا چاہیے، اس کے لیے ورزش کرنی چاہیے، اس کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، کمانا چاہیے، پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اتنا بڑا کام ہے جو ہونے والا ہے،
اور اللہ کو ہم سے ابھی توقعات ہیں کہ یہ لوگ شاید کر دیں گے. جتنا جذبہ پاکستان میں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے اسلام کے ساتھ, اور پاکستان میں جو کچھ ہے وہ ہم جانتے ہیں, پھر بھی اللہ کا توقعات ہیں. تو ہمیں ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے ہی ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, کوئی اور کسی قوم نے چن لو تو اس کو کرا لو کام, ساڑھے کل نہیں ہوتا. بس جس دن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا اس دن پاکستان کا نام نشان نہیں رہے گا. دشمن تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے تانے بیٹھے ہیں, اپنے رائفلیں اور میزائل ادھر رخ کیے بیٹھے ہیں. لیکن جو مسلمان سچے مسلمان ہیں, جذبہ ہے, اس سے کچھ توقعات ہیں, وہ ابھی جو ہے وہ مردہ نہیں ہوئی. تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم ان توقعات کو آگے لے کر بڑھیں گے اور اس کو ثابت کر دیں گے کہ اسلام واقعی علامہ اقبال کے خوابوں کے مطابق, اور امت مسلمہ کا جذبہ تھا جس نے پاکستان بنایا کہ اسلام غالب ہوگا بس. اور اس کے لیے جو ہے ہم ثابت کوشش سے کریں کہ دنیا کے سب ممالک سے زیادہ ہمارے اندر جذبہ ہے اور ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ عزت دے دے گا بہت بڑی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بہت سارے اشعار ہوں گے جو 100 سال پرانی سیاست سے متعلق ہیں نا, میں ان کی کم تشریح کروں گا, لیکن بہرحال جو طلوع اسلام سے متعلق باتیں ہیں اس کی زیادہ تشریح کر دوں گا. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. ایک جذبہ پیدا ہوا ہے اور مسلمان جو ہے وہ اب اٹھ رہے ہیں. ایک احساس جو علامہ اقبال کو ہوا تھا وہ اس بات سے ہوا تھا کہ جب ترکی میں خلافت ختم کی گئی تو یہاں ہندوستان میں ہم غلام تھے انگریز کے. کمی سے بھی بدتر دور ہوتا ہے غلامی کا. ہم نے انگریز کے خلاف یہاں تحریک چلا دی مسلمانوں نے کہ تم نے ترکی میں خلافت ہماری کیوں ختم کر دی, اور اتنی زبردست تحریک چلا دی کہ انگریز کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید ہمارا بوریا بستر گول ہو جائے گا, تحریک کامیاب ہو جائے گی. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ گاندھی جی بھی تحریک خلافت میں شامل ہو گئے, ہندو شامل ہو گیا کہ مسلمانوں کی خلافت کیوں ختم کی گئی. ہندو کو یہ احساس ہوا کہ اگر مسلمانوں کی اس تحریک کے نتیجے میں سے آج کل پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے تو جو اس میں شامل جماعتیں ہیں کامیاب ہو تو انہیں کو کون ملے گی نا. تو ہندو کو یقین ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کی اس تحریک کے نتیجے میں انگریز چلا گیا, دفع ہو گیا, تو اگلی حکومت پھر مسلمانوں کی ہو جائے گی. لہذا ہندو بھی شامل ہو گیا کہ انگریز جائے تو ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اس میں. عروق مردے مشرق میں خون زندگی دوڑا, مشرق کے مردے کی رگوں میں مر چکا تھا, مسلمان مر چکے تھے, غلام ہیں 100 سال سے. احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی زندگی ہے, کوئی جذبہ ہے, کوئی تحریک پیدا ہو سکتی ہے اسلام کے نام پر. لیکن اب یہ تحریک خلافت چلی تو علامہ کہتے ہیں مجھے احساس ہوا ہے کہ قوم زندہ ہے, ابھی جان ہے اس میں. سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی, پہلے جو فلسفی گزرے ہیں بوری سینا اور فارابی, وہ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. ایک بات جو پہلے آئی تھی کہ انگریز یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس علاقے میں 1857 کے بعد انگریز کی غلامی آئی. اس سے پہلے یہاں سکھوں کی حکومت تھی. 1799 سے لے کر 1800 سے لے کر 1846 تک یہاں سکھ حکمران تھے. رنجیت سنگھ نے حکومت کی ہے, اس کا بیٹا کرتار سنگھ ہے اور اس کا پوتا رنجیت سنگھ کا نونہال سنگھ ہے. 3 لڑیاں ہیں, 3 پیڑھیاں ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے. اور انگریز کا اور سکھوں کا دور ایسا کم بخت دور تھا, آج دوستی کی ہوئی ہے نا انہیں, کہ رنجیت سنگھ کے دور میں شاہی مسجد لاہور آپ میں سے کتنے نے دیکھی ہے, اس میں استبل تھا رنجیت سنگھ کا, گھوڑے باندھے جاتے تھے. مسجدیں سارے پنجاب کی, اس رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب ملتان سے لے کے سارا پنجاب, پشاور, لنڈی کوتل, کابل تک حکومت تھی اس کی. مسجدیں ساری بند, اذان دینے پر پابندی, قرآن لے کر باہر نہیں نکل سکتے. یہ سکھوں کا دور ہے. بہت بری غلامی کاٹی ہے ہم نے.
پنجاب واحد صوبہ ہے پورے جنوبی ایشیا میں، پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں جو انگریز کے دور میں تھا کہ جہاں انگریز آیا تو یہاں ویلکم کیا گیا انگریز کو. بنگال میں انگریز آیا نا، وہ ٹھیک ہے 200 سال کہ انگریز سے نفرت کی جاتی ہے. سندھ میں انگریز آیا 1941 تک اس کے خلاف نفرت ہے، لیکن پنجاب واحد صوبہ تھا جس میں انگریز کو ویلکم کیا گیا. کیوں؟ سکھوں کے دور میں نماز پر پابندی تھی، مسجدیں تالا، قرآن باہر لے کے نکل نہیں سکتے، اذان پر پابندی. انگریز آیا تو اس نے یہ کیا کہ چلو جی پڑھ لو، نمازیں جتنی پڑھنی. تو مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو سکھوں سے یہ بہتر ہے، چلو. اس لیے انگریز کو خوش آمدید کہا گیا. اور پھر انگریز نے بھی وہ کمال کر دیا کہ سب سے زیادہ غدار پنجاب سے ہی پیدا ہو گئے. انگریز کو پورے ہندوستان میں اتنے غدار نہیں ملے تھے، پنجاب سے مل گئے، جن کو اسے جاگیریں دیں اور اپنے ساتھ ملا لیے. وہ جو 1946 کے الیکشن کے نتیجے میں یونسٹ پارٹی بنی تھی، وہ سارے مسلمان نام کے لوگ تھے جو آ گئے تھے. وہ خضر، تمانا اور فلانا اور فلانا، وہ سارے انگریز کے پروردہ لوگ تھے جو بنا مسلم لیگ کو ناکام بنانے کے لیے حکومت بنا دی تھی. اگلا چوتھا شعر جو ہے یہ بہت اہم ہے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. بندہ یعنی 200 سال پہلے دیکھ رہا ہے، 1923 میں نظم لکھ رہا ہے نا، تو یہ شاید 2023 میں نہیں دیکھ رہا، اس سے بھی آگے دیکھ رہا ہے کہیں کہ بندہ مومن کو اللہ کے جناب سے پھر وہ مقام ملنے والا ہے. ہم غلام تھے دنیا میں، کہیں بھی آزادی نہیں تھی. شکوہ ترکمانی زین ہندی نطق عربی. علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کو پھر بہت بڑی سلطنت ملنے والی ہے، حکمرانی ملے گی. سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ 3 بر اعظموں پر تھی. افریقہ، ایشیا کا بڑا حصہ جو مغلوں کی یہاں بھی حکومت تھی، اور آدھا یورپ. اتنی بڑی حکومت، اس سے بڑی حکومت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ دینے والا ہے. زین ہندی، اب یہ اسلام غالب ہوگا تو علامہ کا خیال ہے کہ یہاں کے لوگ، جنوبی ایشیا کے لوگ اس کے پائنیئر ہوں گے. عرب نہیں ہوں گے. اب عرب 1258 میں ختم ہو چکے. آج بھی بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن عالم اسلام کے رہنما نہیں ہے عرب. نطق عربی، ہاں قرآن حدیث ہوگا، دین کی بنیاد پر وہ اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن اب ہندوستان کے لوگ زین ہندی ہوگا جو اس کے آگے چلے گا اور اس کو لیڈ کر رہا ہوگا. اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر می زن چو ذوق کے نغمہ کم یابی. کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں. علامہ کہہ رہے ہیں فارسی کا مصرع انہوں نے لکھ دیا کہ اور زور سے بولو تاکہ جو سو رہے وہ بھی جاگ جائیں. اپنی دعوت کو پھیلاؤ، عام کرو، گلی گلی محلے محلے پہنچاؤ کہ اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، اسلام کا غالب ہونے، ساری دنیا میں اسلام آنے والا ہے. اس بات کو عام کرو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس کا رد کر سکے، حدیثوں میں ہے. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس کا رد کر سکے، بلکہ عام لوگوں میں جذبہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اسلام غالب ہونے والا، چلو کرتے ہیں بات. تڑپ سہنے چمن میں، آشیاں میں، شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی. مسلمان ڈائنامک ہوتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے. وہ پارا ہوتا ہے نا، آپ نے اگر دیکھا ہے جو تھرما میٹر میں ہوتا ہے، اس کو اگر ایک قطرہ یہاں گرا دو تو ہلتا رہتا ہے. تو مسلمان بھی اسی طرح ہے، ڈائنامک ہے، متحرک رہتا ہے، جذبہ ہے، کام کرنا چاہیے بس. تو مسلمان سے یہ جذبہ کوئی چھین نہیں سکتا. تو اس کو توجہ دلانے والی بات ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے. وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی. ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. یہ جذبہ عام کرو، لوگوں میں جذبہ بیدار کر دو کہ محمد کا دین ساری دنیا پر غالب ہونے والا ہے. محمد کے ماننے والے آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس کے لیے کام کرو، آرگنائز کرو، لوگوں کا ذہن بناؤ. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص 3 پشتوں سے مسلمان ہے،
وہ بنی اسماعیل ہے، اس میں عربوں کا جیسے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنی اسماعیل ہیں، تو ابراہیم کی اولاد میں پھر جذبہ پیدا ہوگا اور دنیا میں اسلام غالب ہوگا. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. ربودا ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. حکومت کرنا آسان ہے، اس سے پہلے یہ سوچنا کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں. ہم ادھر جا رہے ہیں، جانا تو ادھر چاہیے. ہم امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جانا تو اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. بھئی یہ سوچ پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے. یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کامیاب بھی کر دیتا ہے اس سوچ کو. خون جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. لیڈر جلدی پیدا نہیں ہوتے، بازار سے نہیں ملتے. وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. آپ عام کرو جذبے کو، کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ جائے گا کہ چلو یہ کام ہو جائے گا. بس کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے نا بڑا سارا، آپ کے یہاں بھی ہوں گے کھیل کے میدان، بچے ہوتے ہیں نوجوان، ایسے کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں. کوئی ایک رہنما آ جاتا ہے نوجوان جس میں تنظیمی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے چلو بھائی 2 ٹیمیں بن جاؤ، کبڈی کھیلو. چلو کوئی چیز نہیں، باقی چیزوں کے لیے فٹ بال چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے نا. کوئی کھیلنے کے لیے کرکٹ کے لیے کوئی سامان چاہیے ہوتا ہے. چلو بھائی 11 بندے ادھر 11 ادھر، باقی دیکھنے والے میں گول چکر بنا لو، بس درمیان کبڈی ہو رہی. تو آرگنائزیشن چاہیے. ایسے باصلاحیت لوگ اور امت میں پیدا ہو جائیں تو یہ ساری قوم کو رستہ دکھا سکتے ہیں. ہر بندہ لیڈر نہیں ہوتا، لیکن ایک لیڈر آ جائے تو پوری قوم سیدھی ہو جاتی. تو مشکل سے پیدا ہوتے ہیں لیڈر، لیکن وہ تلاش کرنے سے ہی ہے نا. آپ عام کرو، شاید کوئی لیڈر پیدا ہو جائے، شاید کوئی جذبہ پیدا ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دے. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں. یہ عام کرو، کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکنا. کوئی قانون ہے اس وقت تک؟ درس قرآن ایسی چیز ہے جس پر آج کے دور میں بھی کوئی پابندی نہیں. نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ کہیں اطلاع دینے کی ضرورت ہے. درس قرآن ہو رہا ہے. باقی ہر کام کے لیے اجازت ہے جناب. یہ کون؟ تو قرآن کی باتیں پھیلانے میں کون سی پابندی ہے؟ کرنا چاہیے. تو اے مسلمانوں، تمہارے پاس یہ بہت بڑا راز ہے جو تمہیں کہ اسلام دنیا پہ غالب آنے والا ہے. اس کو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تم بتاؤ کون سی رکاوٹ ہے؟ کوئی نبی تو آئے گا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہے. اب تو ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دو یا خود کام کرو، بس جاؤ. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. ہم اللہ نظر نہیں آتا، ہم اس اللہ کی زبان ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس ہے، ہم بولتے ہیں، ہم اللہ کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. ہماری زبان اللہ کی زبان ہے. اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ جہاد کا جذبہ پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاندان میں نبوت آنے پر، تو اللہ تعالیٰ جو کام کرانا چاہتا ہے نا، وہ اب پہلے صحابہ کے ذریعے کرایا. ابو جہل کو مروانا تھا تو صحابہ کے ذریعے مروایا. آج بھی اگر امریکہ کو مروائے گا اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے ذریعے مروائے گا. تم اللہ کا ہاتھ ہو. اللہ کسی کو تھپڑ مارنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھ سے مروائے گا. تو جذبہ پیدا کرنا چاہیے، وہ سوچ پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے حالات پیدا کر دے گا. اللہ کے لیے حالات پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے وہ بندہ چاہیے جو تھپڑ مارنے والا ہو. بندہ نہیں لڑتا، دل لڑتا ہے. پہلے اندر جذبہ ہو کسی کو روکنے کے لیے، کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے. یہ کام ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. پرے ہے چرخ یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گمات ہوئے. ایمان کمزور ہے، بس کام تو ہو سکتا ہے. جذبہ پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، پھر یہ کام کیسے نہیں ہوگا.
پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی. ہم تو جنت کے متلاشی ہیں، اللہ راضی ہو جائے. آسمانوں سے اوپر منزل ہے ہماری. ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. ستارے بھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. مکان فانی مکیں آنی ازل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے. قیامت تک اب مسلمان آخری امت ہے. محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان آخری امت ہے. بات ختم. ختم نبوت ہے تو ختم امت بھی ہے. مسلمانوں کے بعد اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے. تمہارے پاس اللہ کا آخری کلام اور آخری پیغام ہے. اس پیغام کو پڑھو، سمجھو اور عام کرو. ہنا بندے عروس لالہ ہے خون جگر تیرا. تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، ان کے اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے ہیں. تو جذبہ پیدا کرو. انہوں نے کعبہ بنایا تھا، دنیا کو راستہ دکھا دیا توحید کا. ہم دنیا میں اسلام غالب کر دیں گے. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی. جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے. یہ دنیا ٹرمپ پر ختم نہیں ہو سکتی. امریکہ میں ایک کتاب چھپی 1998 میں، فوکو یامہا نے لکھی، اینڈ آف ہسٹری، کہ جو امریکہ نے ترقی کر لی ہے بے حیائی میں، بے پردگی میں، بدماشی میں، فلموں میں، ڈراموں میں، اس سے آگے ترقی ممکن ہی نہیں ہے. اینڈ آف ہسٹری ہوگی. اسی پر دنیا ختم ہو جائے. اس پر بے حیائی کے ساتھ دنیا ختم نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس لیے دنیا پیدا نہیں کی تھی. وہ تو اللہ نے اپنے دین کے لیے پیدا کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. ان کا دین ہے، وہ دنیا میں غالب ہوگا تو اس کے بعد ختم ہوگی، اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی. تو دنیا میں امکان اسی کا ہے کہ محمد کا دین آئے گا. ہم اس کے امین ہیں. ہمارے ہاتھ سے وہ کام ہونا ہے تو کیوں نہ کیا جائے. بتاؤ، یہ مغرب اور یورپ اس کے لیے دنیا نہیں بنی، بے حیائی کے لیے نہیں بنی، شیطان کے لیے نہیں بنی. وہ تو ناجائز قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم امین ہیں. اللہ نے جس کام کے لیے کائنات بنائی ہے، زمین بنائی ہے، انسان پیدا کیا ہے، وہ جذبہ ہمارے پاس ہے. ہم اب کام نہیں کر رہے ہیں، نکمے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ہم جاگیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ دنیا میں ہوگا، تب دنیا ختم ہوگی. اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو جو کام اتنا یقینی ہے وہ کیوں نہ کیا جائے. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی. جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے. امکان موجود ہے دنیا، چاہے بھلائی چاہتی ہے. جیسے ہماری آواز، ہماری تنظیم کی خبریں اخبار میں نہیں چھپتی نا، اچھی بات ہے، سیاسی اور دوسری اور ڈرامے چھپتے ہیں. یورپ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. مکے میں بھی تھے. ابو بکر جیسا انسان مکے میں تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں اکٹھا کیا تو ایمان لے آئے تو جذبہ پیدا ہو گیا. تو امریکہ یورپ میں بھی 1000 میں ایک، 10,000 میں ایک ہوگا اچھے بندے موجود ہیں. ان کو بھی اس نظام سے دکھ ہے کہ یہ بدماشی ہے، یہ حرام خوری ہے، یہ بے حیائی ہے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم آگے بڑھے تو کوئی ساتھ دے گا نا. جیسے ہماری آواز یہاں میڈیا تک نہیں جاتی، ان کی آواز امریکہ میں میڈیا پر کیسے جائے گی. آپ کھڑے ہو جائیں، لوگ ساتھ دیں گے آپ کا. کوئی مسئلہ، کوئی رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. یہ نقطہ اثر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. مذہب سارے ایشیا میں پیدا ہوئے. یورپ کم وقت میں ایک مذہب نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ادھر فلسطین میں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ہے تو ادھر ہے، محمد ہے تو ادھر ہے. تو یہاں ایشیا جو ہے وہ تو مذہب کی سرزمین ہے. اور یورپ کا عروج ہے، امریکہ کا عروج ہے. اس کے جواب میں اب ایشیا سے عروج ہونے والا ہے. اسلام کا غلبہ جو ہے وہ تو ایشیا کا عروج ہے. مذہب کا غروب ہے، عروج ہے اسلام کا عروج. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ صلاحیتیں نہیں چاہیے، سچ بولنا ہونا چاہیے. بس صداقت، شجاعت،
عدالت، عدل، انصاف. اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت دے دے گا مسلمانوں کو. آج ہمارے ہاں عدل نہیں ہے. شادی ہو، دعوت ہو، 2 بندوں کو اکٹھا کھانا دے دو کہ جی یہ 4 روٹیاں ہیں اور 2 بوٹیاں آلو ہیں، اکٹھا سالن دے دو، انصاف سے ہم کھا نہیں سکتے. وہ بندہ ادھر دیکھے گا، اس کے حصے کی بوٹی غائب ہوگی. تو جو آدمی انصاف کا کھانا نہیں کھا سکتا، وہ حکومت مل جائے تو انصاف کیسے کرے گا بتاؤ؟ پہلے وہ کردار چاہیے. پتہ کرو، اپنے اندر پیدا کرو کہ میں نے انصاف کرنا ہے، کچھ بھی ہو. کسی کا حق نہیں کھانا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا. بس یہ کردار ہو جائے، اللہ تعالیٰ دے دے گا. ایسے ہزاروں آدمی جمع کر دیں آپ، 1 2 4 8 10 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ بندے، انقلاب آ جائے گا. ہمارے ملک میں آ جائے گا، دنیا میں آ جائے گا. تم عدالت، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق تو پڑھو. تنظیم اس وقت اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس وقت اسلام کے عمران خان سے پوچھو، وہ آج کل اس تربیت میں سے، ٹریننگ میں سے گزر رہا ہے کہ حکومت مل جائے تو کیا ہوتا ہے. اس وقت اسلام کے لیے کوئی پارٹی اہل نہیں ہے جس کو دے دی جائے کہ وہ اسلام لے آئے گا. جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو ملا کے دے دو تب بھی نہیں چلا سکتے. جو مذہبی نام لے رہے ہیں نا، ان ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے چلو بھائی تمہیں حکومت دے دے، اسلام لے، اور نہیں لا سکتے. تنظیم اسلامی تو ابھی بہت دور کی بات ہے. تو کون کرے گا؟ انقلاب جو ہے وہ ایسا آسان، حکومت ملے تو چلانی ہے. عمران صاحب سے پوچھو کیسے چلا رہے ہیں وہ. آج کل راتوں کو نیند نہیں آتی ہوگی اس کو. وہ بھی کہہ رہا ہے جی 3 مہینے تو بات سمجھ میں لگے کہ حکومت ہوتی کیا ہے. پاکستان کے تقریباً 100 ضلع ہیں، 100 سے زیادہ. ہر ضلع میں 100 بندہ ایسا ہو جائے کہ جو کمیٹڈ ہو، کہ جو اسلام کی باتیں وہ کرنی ہے، بس ختم. 10,000 بندے چاہیے، 12,000 بندے چاہیے. اگر ایسے بندے پیدا ہو جائیں اسلام آ سکتا. گجرانوالہ ضلع میں 50 بندے ہوں جی، محکمہ پٹوار خانہ محکمہ مال مجھے دے دو، رشوت چل جائے مجھے گولی مار دینا. ہیلتھ مجھے دے دو، کوئی بندہ ہو کہے نا جی محکمہ تعلیم مجھے دے دو، کچہری مجھے دے دو، تھانہ مجھے دے دو، آج کے بعد رشوت چل جائے تو گولی مار دینا مجھے. ایسے بندے چاہیے. آپ کوئی محکمہ سنبھال سکتے؟ ایسے بندے چاہیے، انقلاب آ جائے گا. ایسے بندے ہیں ہی نہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اپنی جگہ اہم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کرنا ہے، لیکن انقلاب آئے گا تو ایسے بندے چاہیے. یہ بس یہاں نہیں رک سکتی چاہے کسی کی ہو، یہاں سواریاں نہیں اتاری جا سکتی چاہے کسی کی ہو. ایسے بندے چاہیے. آپ اپنے آپ کو بنا لیں اور ہر ضلع میں 100 بندہ پیدا کر دیں، انقلاب آ جائے گا. لیکن ایسے بندے شاید ہمارے لیے، سارے ضلعوں میں تو تنظیم ہے ہی نہیں ملک میں، اور جہاں ہے وہاں بھی شاید 1 بندہ ملے گا آپ کو. تو کیسے انقلاب آئے گا؟ یہاں تو مجھے نام پتہ نہیں کون ہے، کراچی میں، پنڈی میں وہ کوئی تاجی کھوکھر ہے، اس کو مقابلہ کون کرے گا بتاؤ؟ وہ جو بیریہ ٹاؤن کا مالک تھا اس سے کون آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا بتاؤ؟ بندے چاہیے، جذبہ چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق اور ایسے ہی ہوگا. بھائی ایسے لوگ چاہیے. جس دن ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے اس دن انقلاب آ جائے گا. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہاں گیری، محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. آج ہمارے ہاں قومیں ہیں، برادری ہیں. الیکشن میں پتہ چلتا ہے وہ بس جس قوم کے ووٹر زیادہ وہ جیت جاتا. اسلام کا جذبہ کہاں ہے کہ جناب اہل بندے کو ووٹ دینا ہے؟ ہر کوئی اپنی برادری کے بندے کو ووٹ دیتا ہے کہ بھائی چوری چکاری ڈاکہ لوٹ مار بندہ کام برادری کا تو ہے نا، کام آئے گا. بس اس سے اسلام تو نہیں آ سکتا. اس جذبے کو ختم کرنا ہوگا، اسلامی جذبہ پیدا کرنا ہوگا. میانے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل روحبانی. مسلمانوں میں ایک جذبہ ہے بس، باقی دنیا کے کسی قوم میں نہیں ہے
کہ ایک دور آئے گا جو عدل و انصاف کا ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا. باقی دنیا میں تو کوئی امید بھی نہیں ہے کہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی قیمتی چیز ہے دنیا کو دینے کے لیے، ہم دے نہیں رہے. ہمیں یقین نہیں ہے دنیا کو کیا دیں گے. ہم شرماتے ہیں کہ قرآن کی بات کر رہا ہے جی، دین کی بات کر رہا ہے، نماز روزے کی بات کر رہا ہے، محمد کی بات کر رہا ہے. دنیا میں کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں کہ دنیا میں ہم نمان ہو جائے گا. وہ یہودی تو اب دجال کا دور آنے والا ہے، بے حیائی ہو چاہتے ہیں، اور کوئی ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے. یہودیوں کے تو منصوبے یہ ہیں، ابھی پچھلے دنوں وہ کالم چھپا ہے کہ جیسے مرغی، فارمی مرغی ہوتی ہے نا، وہ ادھر سے چوزے ملتے ہیں، وہ لا کے وہ اس میں ڈال لو اور 5,000 وہ بڑے ہو کے بازار میں بیچ دو، پھر اور چوزے لے آؤ. یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے کہ انسان بھی اسی طرح کر دیے جائیں، ادھر سے ملیں اور جناب نہ کوئی رشتہ داری ہو، نہ کوئی یہ ہو، نہ وہ عیاشی ہو بس دنیا میں. اگر خدا نہ خواستہ یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کا. اسلام اگر آنا ہے، اللہ اس کے رسول نے خوشخبری دی ہے، تو یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس منصوبے کو روکنا ہمارا کام ہے. ہمیں روکنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. شباب ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی. المانی جرمن قوم کو کہتے ہیں فارسی اردو میں. ترک جو ہیں وہ زیادہ اسے جذبے والے نکلے ہیں. جب اس انگارہ خاکی میں پیدا ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. مسلمان انسان ہے، لیکن جب ایمان پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نظریات لڑتے ہیں، جذبہ لڑتا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے، اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی. جذبہ چاہیے. بات جذبہ ہو، کہنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، وہ بات اثر کر جاتی. ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے. ایمان پیدا کر لو، جذبہ پیدا کر لو. اللہ کی زمین ہے، اللہ کا حکم جہاں نافذ ہونا. یہ شیطان کے لیے نہیں بنی، یہ ٹرمپ کے لیے نہیں بنی، یہ کسی اور کے لیے نہیں بنی. دنیا یہ محمد کے لیے بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آخری پیغمبر ہے، ان کی تعلیمات ہے، قرآن ہے، اس کو بننا ہے. باقی سب ناجائز کام ہے اس دنیا میں. یہ جذبہ ہو، آپ نکلیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ ٹرمپ کی مدد کرے گا، نیتن یاہو کی مدد کرے گا، بدماشی کی مدد کرے گا. اللہ تو محمد کے پیروکاروں کی مدد کرے گا. لیکن محمد کے پیروکار ہیں کہاں؟ سچے پیروکار تو نہیں ہیں. جو اسلام کے غلبے کو، پولیٹیکل اسلام کا نعرہ لگائیں، وہ ہے اللہ کے پیارے نبی کے جو ہے نمائندے. اللہ مدد کرے گا، لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. جذبہ پیدا ہونا مشکل سے پیدا ہوتا ہے. اگر ہو بھی جائے تو پھر بہانے ہو جاتے ہیں، جی یوں کر لو، جی یوں کر لو، ذرا پہلے یہ کام ہے، یہ کام ہے. جذبہ پیدا ہو تو اس کو پھر لے کے چلنا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے، اس جذبے کو پالنا چاہیے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا، قرآن مجید کی تعلیمات پہنچائیں، اس میں برادری ازم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن بلال جیسا آدمی کالا حبشی، بعض حج کو جائیں تو پتہ چلتا ہے نا، بعض حبشی اتنے کالے ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے گویا سے گلے ملیں گے تو میرا رنگ بھی کالا ہو جائے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے حج کیا ہے، اس میں کیا فرمایا تھا؟
لا فضل لعربی علی اعجمی، آج کے بعد کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ حضور خود عرب ہیں۔ عرب ایک لکیر ہے نا، ادھر پیدا ہو جائے تو جنت میں جائے گا اور ادھر پیدا ہو جائے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اب لاہور ہے، ادھر بارڈر ہے واگا کا، ادھر لاہور ہے، ادھر اتنا ہی دور امرتسر ہے۔ جو لاہور میں پیدا ہو وہ جنت میں جائے، اور جو واگا میں پیدا ہو، جو امرتسر میں ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے۔ یہ تو کوئی اصول نہیں۔ یہ عربی اجمی کالا گورا یہ کوئی اصول نہیں۔ جو اللہ کا کہنا مانتا ہے، جو محمد کا کہنا مانتا ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ ختم کرنا چاہیے ان چیزوں کو۔ برادری ازم جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے گئے تھے۔ آج ہمارے ہاں وہ اگلے دن ہی ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ اسلام کیسے پھیلے کیسے پھیلے کیسے پھیلے، تو ایک صاحب نے کہا، صحیح کہا، کہ اسلام کے پھیلانے میں ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہے خود۔ کیوں جی؟ انہوں نے مثال دی کہ پچھلے دنوں ایک پنجابی کا شہر ہے جس میں 3-4 سال پہلے ایک عیسائی مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ لٹ پڑے، گھر والے نکال دیا، یوں ہو گیا یوں ہو گیا۔ 6 مہینے 8 مہینے سال بعد اس نے کہا جی رشتہ چاہیے مجھے۔ کوئی بندہ رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوا اس کو۔ وہ پھر اپنے خاندان میں چلا گیا۔ اگر اس کو کوئی رشتہ دے دیتا تو اس کی عزت ہو جاتی ہے نا۔ 10 اور آدمی کیوں ہوتا ہے یار، مسلمان ہو جانا چاہیے، وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ہم خود رکاوٹ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سید ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں میں یہ نو مسلم تو فلانا ہوتا ہے، حالانکہ تمہارے گناہ ہوں گے، وہ تو گناہوں سے پاک ہو گئے۔ تو ہماری یہ برادری ازم جو ہے وہ اسلام کے پھیلانے میں رکاوٹ ہے۔ ہم خود رکاوٹ ہے۔ اللہ کیا اجر پائیں گے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم جنت چاہیے؟ اسلام کی تعلیمات پر تو ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم تو آگے بیریئر لگا کے بیٹھے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ چاہیے ہمیں، جاؤ۔ حذر اے چیر دستاں سخت ہے فطرت کی تعزیریں۔ اللہ کی پکڑ آ گئی تو بچنا مشکل ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چینے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لو اور بڑی سے بڑی، ایک ہی اصول اللہ کا چل رہا ہے بس۔ یہ نظام شمسی ہے، یہ سورج ہے، اور اس کے گرد 9 سیارے ہیں بڑے بڑے، زمین اور مریخ اور یہ چکر لگا رہے ہیں۔ اور ایٹم میں چلے جاؤ، ایٹم ہوتا ہے جو آنکھ سے، دوربین سے بھی، خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اور اس میں بھی جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتے کہ ایک نیوٹران ہوتا ہے، اس کے بغیر پروٹران ہوتا ہے، اور اس کے بعد الیکٹران ہے، وہ چکر لگا رہے ہیں۔ نظام شمسی ہے، اس میں بھی کار معلوم ہو کہ جس نے کائنات بنائی ہے اسی نے یہ ایٹم بھی بنایا۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ پکا یقین، ایمان۔ عمل پہ ہم مسلسل عمل، وقفہ نہیں ہونا چاہیے، 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن بس۔ محبت فاتح عالم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدید دور کے فاتح ہیں، جدید اوپنر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ تو معلوم دنیا ہے، تاریخ ہے، کتابیں ہیں، معلومات ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے، اس زمانے لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محفوظ نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی محفوظ بھی ہو تو کسی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکے، اور جو ہے ان کے وہ جہاد بھی نہیں کر سکے۔ کل 3 سال تو ان کا دور رسالت ہے، اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ تو ایک عام انسان زندگی کیسے گزار سکتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، میں ان کی سنت پر عمل کروں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا؟ وہ زندگی ان کی میسر ہی نہیں ہے۔ واحد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی زندگی دنیا میں ایک ایک باریک بینی کے ساتھ موجود ہے، کہ ایسے کماؤ، ایسے کھاؤ، ایسے گھر، ایسے باہر، ایسے جہاد، ایسے یہ جذبہ، ایسے یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کوئی اور انسان ہے ہی نہیں جس کی ساری زندگی میسر ہو۔ محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔
بھائی یہ 3 چیزیں آپ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کام میں برکت دے دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو اور مسلسل عمل کرو، حرکت اور ایمان ہونا چاہیے۔ چہ باید مرد را تب بلند مشرب نابے، دل گرم نگاہ پاک بینے جانب تابے۔ دنیا میں اسلام لانا ہے، کیا چاہیے؟ وزن نہیں چاہیے کہ اتنا وزن ہوگا بندے کا تو وہ کام کر سکتا ہے، یا ایسا رنگ ہوگا تو کام کر سکتا ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں تب بلند، مزاج بڑا اچھا ہونا چاہیے، خوش اخلاقی سے ملنا، جی کر کے ملنا، مسکرا کے ملنا، اس سے کیا اچھا مزاج چاہیے؟ آپ کس سے بات کریں آپ کا ساتھی بن جائے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے نا، تبسم کا فی وجہ، تمہارا اپنے دوست کسی سے ملتے ہوئے مسکرا دینا یہ صدقہ ہے۔ ہنس کے کسی سے مل لینا، بات کر لینا، وہ آپ کے ساتھ مل جائے گا، اچھا آدمی ہے، بات کرو، کیا آپ کی بات سن لے گا۔ اور غصے میں ہے، موڈ آف ہے، تو اس میں کون سنے گا؟ تو مزاج اچھا ہونا چاہیے انسان کا۔ مشرب نابے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مسلک ہے، اس میں برداشت ہونی چاہیے، اکوموڈیٹ کرنے کی دوسرے کو۔ اس بات دل گرمے، دل سرگرم، دل ہر وقت حرکت کرتا رہتا نا، خون پمپ کرتا رہتا نا، بس وہ دل میں جذبہ، کام کرنے کا ہر وقت جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد کوئی کام پڑ گیا تنظیم کا تو آپ کل کریں گے، بس چلو ختم، چھٹی، میں اب لیٹ گیا ہوں، کپڑے بدل لیے ہیں، اب میں سو رہا ہوں۔ کسی وقت بھی کوئی کام پڑ جائے، حاضر، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ نگاہ پاک بینے، پاک نگاہ، جہاں نگاہ پڑھنے کا دین میں اجازت ہے وہاں دیکھنا ہے، جہاں نہیں وہاں نہیں دیکھنا، ختم۔ ایسی نگاہ والے کم ہیں بہرحال، اللہ کرے کہ ایسے ہو جائیں۔ پاک نگاہ ہونی چاہیے۔ جانے بے تابے، بے تاب جان چاہیے، کام کیوں نہیں ہو رہا، بس ختم، لگے ہوئے ہیں کام کا، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، اور محنت کرو، اور محنت کرو، اور محنت کرو۔ ایک اچھا رفیق بننے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی ڈنڈ بیٹھ کے نہیں نکالنی، کسی کھاڑے میں داخلہ نہیں لینا۔ چہ باید مرد را تب بلند مشرب نابے، دل گرم نگاہ پاک بینے جانب تابے۔ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ یہ اس دور کی سیاست کا تبصرہ ہے، میں اس پر زیادہ تشریح نہیں کر رہا۔ ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے۔ ہمارا نرمنو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ زمیں سے نوریان آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے۔ وہ مسلمان جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوص سے عبادت اللہ کی کر رہا ہے نا، اور اللہ کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے جنہوں نے آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کے اللہ کے فیصلے پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو آدم کو کیا بنائے گا، وہ تو جھگڑے کرے گا اور قتل و خون کرے گا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اسی آدم کی اولاد ہے وہ بندہ۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور جناب یوں ہے، موبائل ہر آدمی کے پاس ہے، پھر بھی تہجد پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں پر احسان کے درجے میں بات کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ بننا چاہیے جس کی اللہ بھی تعریف کرے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ زمین
فٹ بال کی طرح گلوب ہے، سورج ایک جگہ ہے، یہ زمین ہے گھوم رہی ہے، جو زمین کا حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو پیچھے جا رہا ہے رات ہوتی ہے، مسلسل گھوم رہی ہے، مسلسل دن رات بدل رہا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، کبھی یورپ میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، ادھر شکست ہو جاتی ہے، کبھی ادھر غلبہ ہو جاتا ہے تو ادھر شکست ہو جاتی ہے، دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس طرح چلتی رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوئی ایک محاذ پر کبھی شکست ہو جائے یا پیچھے ہٹنا پڑے، کوئی بھی دنیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے، ہمت سے پھر کام لو، اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا اور کامیاب کر دے گا۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ ایمان چاہیے، یقین ہو کہ جو اللہ نے کہا ہے، جو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہو کر رہنا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جو محمد کہہ گئے ہیں وہ ہونا ہے، اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ بس بھائی یہ یقین ہو جائے تو کام کرنے کا میدان کھولا، جاؤ کام کرو۔ اسلام کا کام کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں کہ تمہارے پاس جائیداد کتنی ہے بھائی، اور تمہاری آمدنی کتنے لاکھ ہے، اور تمہارا کاروبار کتنا بڑا ہے، یہ نہیں ہے۔ یعنی جس کے کوئی کام نہیں ہے، جاب لیس ہے، وہ بھی کام کر سکتا۔ اللہ کا کہنا ماننا، جتنا ہے وہ کر رہا ہوں، بس اللہ اللہ خیر چل رہا۔ ہر آدمی اس میں تو شریک ہو سکتا ہے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ اللہ نے جس کام کے لیے دنیا بنائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ محمد آ جائیں گے، پھر قرآن آ جائے گا، پھر اسلام غالب ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر غلامی کا دور، پھر اسلام دوبارہ غالب آ جائے گا۔ وہ ابھی کام ہونا ہے، اور اس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ یا تو آپ یہ خیال کر لیں کہ اللہ نے ہمیں غلط دور میں پیدا کر دی، ہم اس دور کا کام نہیں کرتے، مشکل کام ہے، اور کسی اور دور میں پیدا کر دیں، اللہ سے ملیں گے تو شکایت کریں گے۔ اور یا یہ سمجھیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو اس دور کا کام ہمارے ذمے ہے، ہم نے کرنا ہی کرنا۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے آپ کو، اللہ نے آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ رکھا ہے، تبھی تو اس دور میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یعنی ہمت سے زیادہ کام نہیں دے سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر آپ کو اس دور میں کام کرنے کا جذبہ نہیں دیا اللہ نے تو اس دور میں پیدا نہ کرتا۔ وہ جذبہ ہے، وہ صلاحیت ہے، بس صرف ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ کرنا ہے کام، اللہ تعالیٰ رات پیدا کر دے گا، آپ کے اندر وہ صلاحیت ماحول بن جائے گا، ساتھی مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن صرف یہ جذبہ چاہیے کہ وہ کام کرنا ہے، باقی ساری چیزیں، باقی سارے ایمبیشنز جو ہیں وہ ایک طرف رکھ دیں، بعد میں کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ داری وہ پہلے ادا کرنی ہے، بس کام ہو جائے گا۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ایک سرکاری ترجمان ہوتا ہے نا، میٹنگ ہوتی ہے کیبنٹ کی، وزیر اعظم میں یہ میٹنگ، یہ وہ اخبار نویسوں کو آ کے بتا رہا ہوتا ہے، ہم اللہ کے ترجمان ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، دنیا کو بتانا ہے اللہ یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے۔ اور کوئی ہم سے پوچھے جی کیا چاہتا ہے، تو پتہ تو مجھے بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں پڑھتا، تو کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ وہ قرآن پہلے خود پڑھنا چاہیے نا، پھر بتائیں گے اللہ یہ چاہتا ہے، اس پر عمل کرو۔ اور پاکستان بنا ہے تو جہاد کشمیر ہو گیا تھا 47 دسمبر میں ہی، وہ کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں سے مسلمان گئے تھے، رضاکار ہی گئے تھے، وہ یہ آزاد کشمیر آزاد کرایا تھا، سری نگر تک پہنچنے والے تھے، وہ رک گیا کسی وجہ سے۔ تو لطیفہ ہی مشہور ہے کہ یہاں سے جو رضاکار گئے تھے نا، وہ ایک نے کسی ہندو کو گرا لیا نیچے، اوپر چڑھ گیا اور مارنے لگا، اسے بھی یقین ہو گیا مار دے گا مجھے۔ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں، جو نیچے ہندو گر گیا، تو اب مسئلہ ہو گیا۔ اوپر والے سوچ کے کہا یار آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو آج کے مسلمان ایسے ہی ہیں، جذبہ ہے لیکن قرآن نہیں جانتے، قرآن کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پہلے پڑھو، پہلے خود پڑھنا ہوگا نا، پھر آپ کو آگے پہنچانا ہوگا۔ وقت میسر ہے، اس میں سے کچھ تقسیم کر لو، یہ قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اتنا دعوت و تبلیغ کے لیے، اتنا لوگوں کو پہنچانے کے لیے،
اور پھر جو ہے وہ کام ہوگا. ایسے نہیں کہ جو مشن لے کے نکلے ہیں وہ آتا خود بھی نہیں ہے, خود نماز نہ پڑھے اور دوسروں کو نماز اسلام کی دعوت دے رہا, وہ کیسے اسلام ہو جائے گا. ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. یہ مغرب نے جو لسانی بنیادوں پر ملک بنا دیے, یہ بنگلہ دیش ہے, یہ ترکی ہے, یہ عربی ممالک ہیں, یہ فلاں ہے, یہ واقع ہے, وہ سارا غلط ہے. یورپ کو تقسیم کر دیا, یہ جرمنی زبان بولنے والا ہے, یہ فرانسیسی بولنے والا ہے, یہ برطانوی بولنے والا ہے, یہ فلاں بولنے والا ہے, الگ الگ ملک بنا دی. یہ سارا انسان دشمنی ہے جو کر دی. انسان تو سارے ایک ہیں, آدم و حوا کی اولاد ہیں, سب اللہ نے پیدا کیا. اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. تم اپنے عمل سے ظاہر کرو کہ تمام انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں اور آدم و حوا کی اولاد, ہم سب بھائی بھائی ہیں. اگر ہم اپنے محلے میں بھائی بھائی نہیں رہ سکتے تو یورپی اور چینی کے ساتھ کیسے بھائی بھائی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر ثابت کریں اپنے طرز عمل سے, اپنی گفتگو سے, لہجے سے کہ جو مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے, چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو, بس وہ میرا بھائی ہے. اور جو مسلمان نہیں ہے, چاہے پنجاب کا رہنے والا ہو, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تورانی, تو اے شرمندہ ساحل اچھر کر بے قرار ہو جائے گا. ان باتوں سے نکل جاؤ. مسلمان ساری دنیا میں ایک ہے, کوئی چین میں رہتا ہے, جاپان میں رہتا ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں, پاکستان میں, سب مسلمان بھائی ہیں ہمارے. اپنے رشتہ دار, خونی رشتہ دار سے جو مسلمان نہیں ہے, اس سے چین میں رہنے والا مسلمان کلمہ گو میرا زیادہ بھائی. بس یہ جذبہ ہونا چاہیے, لیکن یہ جذبہ آج ہے نہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے جواب شکوہ میں, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی آدمی اپنے نام کا سید لکھتا ہے, کوئی کچھ لکھ رہا ہے, کوئی کچھ برادری لکھ رہا ہے. مسلمان ہونے پہ کوئی فخر نہیں, حالانکہ مسلمان ہیں سب. یہ برادریزم ختم کر دینا چاہیے. غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے, تیرے پروں پر شاہی سے تشبیہ دی ہے. مسلمان کو تیرے پر جو ہیں ان پر کالا رنگ لگا ہوا, ان پہ کوئی میل کچیل ہے, یہ برادریزم ہے, یہ فلانی برادری ہے, فلانی برادری ہے, یہ چیمہ ہے, یہ چٹھا ہے, یہ راجپوت ہے, یہ سید ہیں, یہ قریشی ہیں, یہ فلانے ہیں. پھر اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ برادریزم ہے تو برادریزم ہی رہے گا. غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے, تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. پہلے یہ مٹی جھاڑ لو اپنے اوپر. تم اللہ کے بندے ہو, تم محمد کے امتی ہو, سارے بھائی بھائی ہیں. بس خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے. سوچو تم کون, انسان کون ہوتا ہے؟ محمد کا امتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا, مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. قرآن مجید میں ہے نا کہ رحماء بین اشداء علی الکفار رحماء بینہم. علامہ اقبال نے اسی کو اردو فارسی میں الفاظ دیے ہیں کہ وہ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رسم حق و باطل ہو تو فولاد مومن, کافروں سے مقابلہ ہو تو سخت لوہا, اور دوستوں کی محفل ہو تو کوئی بات نہیں, کوئی زیادتی کر دے, کوئی اچھی روٹی خود لے لے, باسی اس کو دے دے, کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن دشمن کے ساتھ مقابلہ سب بھائی کا, سب زیادہ سخت. ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے, گلستان راہ میں آئے تو جوئے نخمخاں ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے. کون سی کتاب؟ تورات بھی اصلی نہیں ہے, وہ خود دعوے دار ہیں, وہ کہتے ہیں اصلی نہیں ہے. انجیل بھی اصلی نہیں ہے. تو قرآن کے علاوہ کون سی کتاب ہے جو محفوظ ہے, جو اللہ کا کلام ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے. ہمیں وہ عام کرنا چاہیے کہ چھپا کے رکھنا چاہیے؟ ابھی تک آدمی سید زبون
یہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا جی، بس ختم. نہیں ختم، واقعی ختم ہو رہا ہے. ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے. امریکہ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، ویتنام میں لاکھوں مار دیے، جنگ ہوتی ہے لاکھوں مار دیتے. کتا کتے کو نہیں مارتا، شیر کو نہیں کھاتا، لیکن انسان کو کھا جاتا، لاکھوں مار دیتے. اپنی ہوس، ملک گیری، پیسہ، چودراہٹ کے لیے مار دیتے. جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان. جو اسلام کے اصولوں کے خلاف کرتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن مجید میں ہے بلہم اضل اولئک کالانعام بلہم اضل. گدھے سے بھی بدتر ہے جو آدمی انسانی اصولوں پر عمل نہیں کرتا. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. موجودہ جو تہذیب ہے چمک دمک بہت ہے، صفائی ہے، شیشے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں ہیں، یوں ہے، مگر یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ جھوٹے نگ لگے ہوئے، پلاسٹک کے نگ ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں. کوئی انسان کے ساتھ سچ بولنے کو تیار، دھوکہ ہے، بس چکر ہے، ہر چیز 2 نمبر ہے. اصلی چیز لانا بازار سے ہر آدمی روتا ہے، ذرا لے کے لا کے دکھا دے تو ہر آدمی رو رہا ہے. پوری تہذیب دجالی تہذیب ہے. دجال کے معنی دھوکہ دینا، چکر دینا ہوتا ہے. یہ دجالی تہذیب. 1 نمبر چیز بازار سے لے آنا تقریباً ناممکن ہے. تو ایسا دور آنا چاہیے جس میں آنکھیں بند کر کے سودا لے آؤ. یہ تو اسلام کا دور ہو سکتا، اور کوئی دور ہو نہیں سکتا. مغربی دور تو نہیں ہے. وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجے خونی میں تیغ کار زاری ہے. تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. ہائے پیسہ، بھائی یہ مغرب کی ساری تعلیم ہے. ساری ملٹی نیشنل اسی کے لیے، سارے یہودی حکومت، ساری حکومت تاجروں کی حکومت ہوتی ہے. اب پہلے بادشاہ اور ہوتے تھے، اب تو تاجر ہیں، وہ مؤثر ہیں، پالیسیاں مؤثر ہیں، وہ پیسہ بناتے ہیں جو آتے ہیں. بات ہمارے ملک میں 50 سال میں یہی ہوا. امریکہ، یورپ، برطانیہ میں بھی یہی ہو رہا. وہاں ہم سے بھی زیادہ مقدمات ہیں ان پر. حکمران بن کے پیسہ لوٹتے ہیں. بس عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. خروش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی واہ کر دے کہ تو اس گلستان کے واسطے باد بہاری ہے. اس دنیا میں اچھی باتیں قرآن میں ہیں. انسان کی فلاح اور انسان دوست نظریہ قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ہے، اور وہ قرآن ہمارے پاس ہے. اور ہم اس کو وہ نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا. قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم اسلام غالب کریں گے، نہ ہم کریں گے نہ ہوگا. بات یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو. اللہ چاہے تو کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو ابھی کچھ امید ہے کہ شاید ایسے لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور مخلص آگے آ جائیں تو شاید یہ قوم کر دے. جس دن یہ احساس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اس قوم میں جان باقی نہیں ہے، بس اس دن 1 دن نہیں لگ، 24 گھنٹے نہیں لگنے اس قوم کو تباہی. ہمیں سیدھا ہونے کے لیے مہلت مل رہی، توبہ کر لو. پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمیں جولاں گہے اطلس کبایان تتاری ہے. اب یہ فارسی کے اشعار ہیں، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، آخری شعر کا صرف کر رہا ہوں. طلوع اسلام کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے غلبے کی بات ہو رہی ہے. علامہ کہہ رہے ہیں بیاتا گل بیفشا نیم و میدر ساغر اندازیں. اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ہم بھی یہ کام کریں گے، لیکن جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جو لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں ان پر پھول برساؤ، ان کی خدمت کرو، ان کو ویلکم کرو. کچھ لوگ پہلے کر رہے ہیں نا کام ہم سے، اور جیسے جلوس نکلتا ہے کچھ لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے لیے سبیل لگا دے، پانی پیو بھائی، ٹھنڈا پانی پیو بھائی، ٹھنڈا پانی. تو ہم جب تک اس جذبے میں آ کر خود اس میں شریک نہیں ہوتے، اس وقت آؤ جو لوگ پہلے یہ دین کے غلبے کا کام کر رہے ہیں ان پر پھول برسائیں اور ان کو پانی پلائیں ٹھنڈا. چلو ٹھیک خدمت تھی، اس سے جذبہ پیدا ہو جائے گا، اسی سے بات آگے بڑھ جائے گی. فلک را
سگف بشگافین و طرح دیگر انداز، فلک شگاف نعرے لگا دے، زندہ آباد کے نعرے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس جذبہ پیدا ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی جو پہلے کر رہے ہیں، آپ میں جذبہ پیدا ہوگا، آپ کو سن کے کوئی اور کسی آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ کام اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ کبھی سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں نا، اور کوئی ایک ہی راستہ ہوتا ہے، رش ہے، اوپر چڑھنا ہے، اگر کہیں بندے رک جائیں تو بندہ کو جا سکتا ہے، نہ سکتا کھڑے، اور اگلی سیڑھی والے چڑھیں گے تو پچھلے آگے بڑھیں گے نا۔ تو ہم اس وقت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہم دین کے نام پر جمع ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ رہے۔ جو آگے نہیں بڑھ رہا وہ رکاوٹ ہے، پچھلے والوں کی راستہ روکے کھڑا ہے، وہ آگے قدم اٹھائے اگلی سیڑھی پر چڑھ جائے، پیچھے اور آ جائے۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا امکان ہے، ہر بندے کے وسائل ہیں، اس میں قدم بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف فیصلے کی بات ہوتی ہے کہ آج کے بعد یوں کر دینا ہے، آج کے بعد یوں کر دینا۔ سونے سے تھوڑا سا ٹائم فارغ کر لیں، کوئی کھیل کود سے نکال لیں، کچھ گھر کا بجٹ کام کر دیں، اس میں سے پیسے نکال لیں، وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دین کے کام میں لگا دیں، کچھ اللہ برکت دے دے گا، کچھ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج کل ہر آدمی رو رہا ہے ویسے تو کہ جی خرچہ پورا نہیں ہوتا، خرچہ پورا نہیں ہوتا، رو رہا ہے۔ وہ کسی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا، یہ تنظیم کے ایک آدمی تھے، کہ دو بندے دو کام کر لو، پیسہ ہی پیسہ، وقت ہی وقت ہے، گھر میں پردے کا نظام نافذ کر دو، غیر برادری کزنز وزن آنا بند ہو جائیں گے، جی وہ تو بیٹھک میں بٹھا دیتے، اندر جانے ہی نہیں دیتے، اور آنا جانا بند ہو جائے گا تو خرچہ بند ہو جائے گا، مہمان 4 آ جائے تو 500 روپے سے ہی لگ جاتا ہے، چائے منگاؤ، مٹھائی منگاؤ، یہ منگاؤ، چرخہ منگاؤ، پیسہ ہی بہت۔ گھر والوں کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو اسی میں سوٹ چاہیے، نئے کپڑے چاہیے ہر دفعہ، پچھلی دفعہ بھی یہی سوٹ پہن کے گئے تھے، اس دفعہ بھی خواتین کہتے ہیں وہی سوٹ پہن کے، تو کیا کہیں گے لوگ؟ آنا جانا بند ہو جائے گا، پردے کا نظام نافذ کرنا ہے، شرعی پردہ، دیور بھابھی کا پردہ ہے، آنا جانا بند ہو جائے گا، خرچہ آدھے سے کم رہ جائے گا، اور وقت بھی بہت ہوگا، جو آنا جانا نہیں ہوگا تو وقت بھی کم بہت بچ جائے گا، وہ وقت دین کے لیے لگائیں، وہ پیسہ دین کے لیے لگائیں۔ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے، وہ پیسہ ادھر لٹا رہے ہیں، وقت بھی ادھر لگا رہے ہیں، اور گھوتے ہیں کہ دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا پہلے ضروری ہے، جس دین کے ہم داعی ہیں اس پہ پہلے خود عمل کرو، اور اس میں 2 باتیں اس دور میں بہت اہم ہیں۔ گھر میں پردے کا نظام نافذ کر دو، شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں۔ رواجی پردہ تو یہ ہے کہ شوہر گھر سے باہر جاتا ہے، عورت بازار چلی جاتی ہے شاپنگ کے لیے، یہ کون سا پردہ ہو؟ اپنے گلی میں عورت پردہ کرتی ہے، ذرا دوسری گلی میں جاتی ہے تو اٹھا لیتی ہے، یہاں کون پہچانتا ہے مجھ کو؟ نہ منیاری والے سے پردہ ہے، نہ کپڑے والے سے ہے، نہ برتنوں والے سے، کسی کوئی پردہ ہے۔ تو یہ پردہ، یہ پردے کا حکم یہ شرعی نہیں ہے، شرعی یہ ہے کہ بس گھر میں عورت کو رہنا چاہیے، غیر محرم کا فون آ جائے تو وہ بھی سخت لہجے میں بات کر کے 2 جملے میں بات ختم کر کے رکھ دینا چاہیے۔ ایمرجنسی ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس ضروری جائیں اور بس با پردہ گھر واپس آ جائیں۔ شاپنگ مرد کے ذمے ہے، کمانا مرد کے ذمے ہے، اللہ اللہ خیر سب۔ بہت وقت ہے، بہت پیسہ ہے، بہت وسائل ہے، لیکن ہم اس کے گریز کر کے اس سے اور دور رہ کر خود اپنے وسائل کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے وقت کو بھی غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ کے دیکھے، اس کو پتہ چلے گا کہ وقت بھی بہت ہے اگر دین پر عمل کریں، اور پیسہ بھی بہت ہے، وسائل بھی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔